السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی قاعدہ کورس کی دوسری کلاس کے اندر ہم اپنے سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے پہلے چیپٹر کی اچھے انداز سے پریپریشن کی ہوگی، اسے اچھے انداز سے ازبر کیا ہوگا۔ کوشش کریں کاپی لے لیں، کاپی کے اوپر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں کچھ قاعدے کے اندر لکھی ہوئی ہیں، کچھ ایکسٹرا چیزیں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو قاعدہ یاد کرنا آسان ہو جائے، سہل انداز میں، آسان انداز میں، اسے بچہ بڑا ہر کوئی اچھے انداز سے سمجھ لے۔ کوشش تو اس انداز سے کی جاتی ہے، باقی آپ پریکٹس اس کی زیادہ سے زیادہ کریں۔ وہی بات ہے، اگر آپ سنتے جائیں گے، سننے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کس طرح کے سوالات ہیں، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات ہم آپ کو دیں گے۔ تو آئیے دوسری کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ تو یہ میرے سامنے قاعدہ کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین پر۔ تو یہ سبق نمبر 2 ہے، حروف مرکبات، ٹھیک ہے۔ حروف مرکبات، مرکبات جو ہے یہ مرکب کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے سبق نمبر 1 کے اندر پڑھا نا، حروف مفردات، مفردات مفرد کی جمع ہوتی ہے، ایسی مرکبات یہ مرکب کی جمع ہے۔ مرکب کی ڈیفینیشن بھی سن لیتے ہیں، 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، 2 یا 2 سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ جیسے الف، یہ تو مفرد ہی ہے نا، لام الف یہ مرکب ہے، لام الف یہ مرکب ہے، مرکب ہے، مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مرکب ہی ہیں۔ آگے نیچے 2 دیکھیں، یہ 2 حروف ہیں، آگے با، لام، با، یہ 3 آ گئے تو یہ بھی مرکب ہی ہے، بھلے 4 آ جائیں، 5 آ جائیں، تو یہ سارے نیچے مرکب ہی ہیں۔ اسی وجہ سے اس تختی کا نام، لیسن کا نام ہے حروف مرکبات۔ بہت ایزی ہے، حروف مفردات کی طرح انہیں پڑھنا ہے، الگ الگ حروف ہیں، بھلے وہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں تو اس سے مرکب ہے، تو مرکب انداز سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر جو چیز لکھی ہوئی ہے، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہی پڑھنا ہے، وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ ہی ہونا چاہیے، ہمارا عربی لہجے کے اندر ہی پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہم نے پہلے سبق کے اندر بات پڑھ لی ہے۔ تو مرکبات کا یہ لیسن ہے تو مفردات کی طرح ہی سے پڑھنا ہے، بہت ایزی ہے۔ یعنی یہ جو سب سے پہلے ہے مرکب کی ڈیفینیشن، یہ یاد کرنے والی ہے، مرکبات مرکب کی جمع ہے۔ اچھا جی، آگے چوتھے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، جب 2 یا سے زیادہ حروف مل کر لکھے جاتے ہیں تو اس کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں، لام الف، ایسے یہ لام الف، تھوڑا سا فرق ہے دونوں ہی لام الف، ٹھیک ہے۔ اب 5ویں نمبر پر جو بات ہے، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو نقطوں کے رد و بدل سے ان کی پہچان کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں، خا دال، خا نقطے کے ذریعے اس کی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ یا غین، یہ دیکھیں یہ یا کیسے لکھا ہوا ہے، یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، اس طرح ہمیں پتہ چلے گا بھی یہ یا ہی ہے۔ ایسے با ہے، دیکھیں با کس انداز سے لکھا گیا، با تو لمبا ہوتا ہے مگر یہ با نیچے ایک نقطہ لگا ہوا ہے، تو اس انداز سے ہم نے تھوڑا سا دماغ لڑایا، غور کیا، تو ہمیں پتہ چلا بھئی یہ با ہی ہے۔ ایسے دیکھیں یہ بھی با ہے، با جیم، یہ با کی شکل دیکھیں چینج ہو گئی ہے، جیم تو سیم ہی لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہا، تو یہ ہا کا تھوڑا سا سر ہے، باقی نیچے دھڑ نہیں ہے، بات وہی ہے۔ ایسے ہی لام ہے، دیکھیں لام یہاں پر کس انداز سے لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا دماغ لڑا کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون سا حرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی پہچان کیسے کرنی ہے، رد و بدل سے کرنی ہے، اور بعض سر اور دھڑ سے حروف کی پہچان کرنی ہے۔ تو بہت ہی ایزی چیز ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو باقی مزید ہمیں پریکٹس کر کے پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، الف لام، الف لام الف، ٹھیک ہے۔ آگے یہ والا دیکھیں جی، با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف۔ یہ جو ثا ہے نا جی، اس کے اوپر سیٹی نہیں مارنی، یہ قریب الصوت میں سے زا اور ثا یہ مل جاتے ہیں۔ ایسے ہی سین، ٹھیک ہے، سا اسے پڑھ جاتے ہیں،
یہ سا نہیں بلکہ فا، ٹھیک ہے، فا الف شین الف سین الف فا الف قوف الف جیم الف۔ تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سا حرف لمبا کرنا ہے کون سا نہیں کرنا؟ وہ مد دات کو دیکھ کے پہلے چیپٹر کے اندر جو آپ کو چیز بتائی تھی، یہ جن کے اوپر مد لگی ہوئی ہے نا یہ حروف لمبے کر کے پڑھیں گے، جن کے اوپر مد نہیں ہے انہیں لمبا نہیں کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا بھئی ان حروف کو لمبا کیوں کرنا ہے، بعض کو لمبا نہیں کرنا؟ جب قرآن پڑھتے ہیں تب تو یہ ایسے لمبا نہیں دیکھا جاتا، بعض کو چھوٹا نہیں دیکھا جاتا، کتنا لمبا کرنا نہیں کرنا۔ تو یہ آگے چیز آ کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ اسے ہم لمبا کیوں کرتے ہیں، اور جو مد کے بغیر والوں نے لمبا ادھر کیوں نہیں کر رہے، ایک ایک حرف کو لمبا کر کے کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں آگے ہم چلتے ہیں، حا الف عین الف۔ میں انگلیوں پر کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ بھی انگلیوں پر اس انداز سے پریکٹس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ حرف لمبا کرنا ہے۔ زبان سے یہ انگلیوں پر کرنا ضروری نہیں ہے، نہ ہی قرآن پڑھتے وقت ہم ایسے انگلیاں کرتے ہیں، تو یہ صرف پریکٹس کے طور پر ہے تاکہ ہماری عادت بن جائے، ہمیں پتہ چل جائے بھئی یہ والا حرف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، مد والا حرف ہے، یاد کرنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہم بچوں کو بھی ایسے یاد کرواتے ہیں، صاد الف ضاد الف طا الف ظا الف، تو یہ سارے ہی مفردات کی طرح ہی پڑھے جائیں گے۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے سارے، یہ لام ہے، یہ کاف ہے، یہ کاف فا ہے، ٹھیک ہے، تو با ہے، کاف نون، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے تھوڑے سے ٹف ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لام جیم ہے، یہ عین جیم ہے، یہ حا جیم ہے، یہ با جیم، با عین اور یا غین۔ اچھا بعض اسے زا سواد پڑھ جاتے ہیں، یہ زا نہیں ہے یہ نون ہے، ٹھیک ہے، یہ فا ہے، یہ قوف ضاد، ٹھیک ہے، با سین۔ تو باقی سارے دیکھیں قوف کاف، یہ لام ہے۔ اچھا اسے واو حمزہ اور یا حمزہ پڑھنا ہے، اسے بعض پڑھ جاتے ہیں حمزہ واو اور حمزہ یا نہیں پڑھنا، اسے واو حمزہ اور یا حمزہ پڑھنا ہے۔ یہ با لام با آگے با ہا، یہ ہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، یہ تا جیم دال ہے، سین حمزہ لام، باقی یہ سارے آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گے۔ یہ کیا، یہ ضا لام، الف نہیں ہے یہ لام ہے، ضا لام اور لام۔ تو یہ سارا چیپٹر حروف مفردات کی طرح ہے، بس اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس انداز سے اسے پڑھنا ہے، بار بار اسے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں اچھے انداز سے یاد ہو جائے۔ اگر ہم ادھر پریکٹس ہی کرواتے رہیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اصل مقصد آپ کو بتانا، آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ اس کی پریکٹس زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ آپ کو یہ سبق اچھے انداز سے ازبر ہو جائے۔ اچھا یہ نا میں پہلا چیپٹر آپ کو مزید پڑھ کے پورا بتا دیتا ہوں، کیونکہ پہلے جو ہے ایپیسوڈ جو گزرا ہے ہمارا پہلا سبق جو تھا اس کے اندر میں نے یہ سارے آپ کو حروف مفردات پڑھ کر نہیں سنائے، چونکہ دوسرے سبق کے اندر یہ سارے مفردات پھر ویسے ہی آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک ایک حرف کی تھوڑی سی پہچان کیا ہے، ہر حرف کہاں کہاں سے ادا ہوتا ہے، یہ آپ کو نہیں بتا رہا، یہ ہم آپ کو الگ سے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ ہے الف، اسے بعض پڑھ جاتے ہیں مسٹیک کرتے وقت، الف ایسے نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا الف، بس سمپل سا، ٹھیک ہے۔ با یہ آپ کو بتایا دونوں ہونٹوں کے تار سے تا، فا یہ زبان جو ہے نا اوپر والے دانتوں کی طرف لگے گی، سا آگے پڑھیں گے، یہ ہے سا کون سے حروف میں سے، آگے جیم، حا یہ حلق کے 3 حصے ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آگے دیکھیے خو، دال، ذال، را، زا، یہ زا سیٹی والا ہے، سفیریہ والا، یہاں پر سیٹی لگانی ہے، ایسے ہی دیکھیں آگے سین، ٹھیک ہے، شین، صاد، یہاں پر مسٹیک کیا ہوتی ہے، بعض پڑھتے ہیں سواد، سواد نہیں ہے یہ ہے
صاد، اگر آپ اس کے ہجے بھی یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، صاد الف دال زبر صاد، ٹھیک ہے، ایسے ہی ضاد، یہاں پر مسٹیک کیا ہوتی ہے، اسے پڑھ جاتے ہیں دواد، بات لمبا نہیں کرتے، مد کی پہچان نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، دواد پڑھ جاتے ہیں۔ آگے دیکھیں جو اکثر طور پر مسٹیک ہوتی ہے نا جی، وہ دیکھیں تو یہ نہیں پڑھنا ہوتا، تواں توئیں، بعض وہ اردو والا ہی پڑھ جاتے ہیں، توئیں زوئیں، تواں زواں، اکثر تو تواں زواں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ تواں زواں نہیں ہے، یہ ہے تو اور وہ، زوا کے اوپر سیٹی بھی نہیں مارنی، زوا نہیں ہے یہ وا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں عین غین فا، اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹوں کے تر حصے سے۔ آگے یہ بھی قریب الصوت میں سے ہیں، مل جاتے ہیں، قوف، موٹا بھی کرنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے قوف، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں کاف، اب ہماری قوم کیا کرتی ہے، دونوں کو کاف کاف پڑ جاتی ہے، دونوں ہی کاف ہیں جی، اردو میں تو ٹھیک ہے، باقی یہاں پر تھوڑا سا اور انداز ہے، یہاں پر کاف، اچھا بعض کو پتہ چلتا نا یہ ملتے جلتے ہیں، اور بعض کاف کو اتنا باریک پڑ جاتے ہیں اسے کیف پڑ جاتے ہیں، کیف نہیں پڑھنا، اسے کاف ہی پڑھنا ہے، اور یہ والا جو قوف اسے موٹا پڑھنا ہے، اس کاف کو باریک آپ نے پڑھنا ہے، سمپل ہے۔ آگے دیکھیں لام میم، شروع میں دونوں ہونٹوں کا خشک حصہ لگے گا، میم، ٹھیک ہے، نون، واو، یہ میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 میں بھی بتایا تھا کہ یہ ہم پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، اسے واو نہیں پڑھنا بلکہ واو پڑھنا ہے، اب چونکہ لمبا کرنا ہے تو اسے واو، اوکے، واو، نو رونگ، واو، اوکے۔ آگے چلتے ہیں جی، ہا، پھر حمزہ، اسے بعد حمزہ نہیں پڑھ جائیں گے، وہ یہ والا ہا جو ہے یہاں پر فٹ کر دیتے ہیں، یہ ہے حمزہ، حمزہ کے انہوں نے ہجے بھی کیا، ہا میم زبر ہم، زا ہا زبر زاہ، حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہ آگے یا، اسے بعض یہ پڑھ جاتے ہیں، یہ نہیں پڑھنے بلکہ اسے پڑھنا یا، تو اس کے مطابق ہی یہ سارا دوسرا چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے، بالکل سیم ہی حروف مفردات ہیں۔ انشاءاللہ کل جو ہے تیسرا چیپٹر مزید ہم شروع کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، روزانہ ایک دیکھتے جائیں ویڈیو اور اس کی پریکٹس کرتے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے جو ہے میزبان محمد منیب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نمازوں کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے رہیں، قرآن سیکھتے رہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے قرآن کریم کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھو، اچھا انداز سے، ہر چیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کریم کا زیور ہے اس سے اچھے انداز سے، اسے اچھی آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔